السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، میرے پوتر نے آج بہت بڑا مطالبہ کیا ہے ایک قانون سازی کا۔ کہتا ہے کہ پاکستان میں قانون ہونا چاہیے جو بغیر ترجمے کے قرآن پاک چھاپنے پر پابندی ہو، اور جس امام مسجد کی مسجد سے بغیر ترجمے والا قرآن پاک برآمد ہو تو اس امام مسجد کو تعزیر لگنی چاہیے۔ یعنی کلی طور پر پاکستان میں بغیر ترجمے کے قرآن پاک چھاپنا ممنوع اور غیر قانونی ہونا چاہیے۔ یہ میرے پوتر نے مطالبہ کیا ہے۔ پہلے ایک جھلک سنیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ ویڈیو چلنے لگی ہے۔ میں نے تو کئی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ ہمارے آئین میں جہاں پہ یہ شک داخل ہے کہ قرآن حکیم کی بغیر غلطیوں کے پرنٹنگ کو انشور کیا جائے گا، وہیں پر ہمارے آئین میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ قرآن حکیم بغیر ترجمے کے پرنٹ نہیں ہوگا پاکستان میں۔ یہ جرم ہونا چاہیے پاکستان کے اندر۔ جس مسجد میں نکلے نا، وہاں کے جو ائمہ مساجد ہیں نا، ان کے اوپر اس حوالے سے کوئی تعزیر مقرر کرنی چاہیے کہ تیری مسجد میں یہ بغیر ترجمے والا قرآن کیا کر رہا ہے۔ اس قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کو لوگ حاصل کریں۔ جدہ سے بھائی جی عقیدہ نہ قرآن پڑھنے کو گمراہ ہوتا ہے وہ کافر ہے۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ لعنت ہے وہ تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ جس مسجد میں نکلے نا، وہاں کے جو ائمہ مساجد ہیں نا، ان کے اوپر اس حوالے سے کوئی تعزیر مقرر کرنی چاہیے کہ تیری مسجد میں یہ بغیر ترجمے والا قرآن کیا کر رہا ہے۔ اس قانون کے مطالبہ کرنے سے پہلے، یہ قانون سازی سے پہلے، میں اپنے پتر کے سٹوڈنٹس کو اور اپنے پتر کے فالورز کو مشورہ دوں گا کہ جناب والا، اگر کسی امام مسجد کی مسجد سے بغیر ترجمے والا قرآن برآمد ہو، موجود ہو، قرآن نکلے، تو اس کو تو ملنی چاہیے سزا، تعزیر۔ تو جس استاد کے سامنے اکیڈمی میں ایک مخصوص کمرے میں اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا قرآن کریم بغیر ترجمے کے ہو، تو میرا خیال تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تعزیر اسی کو لگنی چاہیے۔ ویسے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قرآن کریم کے بغیر ترجمے کے چھاپنے کی قانون سازی کا مطالبہ کرنا اور خود آگے پھر بغیر ترجمے والا قرآن کریم رکھنا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو پتر پہلے اپنے آپ کو تو تعزیر لگوا، اپنے سٹوڈنٹس سے کہے، اپنے فالورز کے کہ وہ پہلے آپ کو تعزیر لگائیں۔ چلو امام مسجد تو بعد کا مسئلہ ہے، پہلے اپنے گھر سے تو شروع کرنا۔ یہ بڑا ذمہ دار پلیٹ فارم ہے، مجھے بات کرتے ہوئے لاکھ دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص دو رخی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے ایکسپوز ضرور کرتا ہے۔ جو بات بندہ دوسروں کو کرے، پہلے اس پر تو عمل درآمد کر کے بیٹھے نا، اور کم از کم یہ مطالبہ کرنے سے پہلے تو بغیر ترجمے والا قرآن تو کم از کم ہٹا دیتا، میز سے، ٹیبل سے، اپنے کمرے سے اٹھوا دیتا اور عمل درآمد شروع کر دیتا اور کہہ دیتا چلو اٹھاؤ بغیر ترجمے والے قرآن۔ آج کے بعد میں بغیر ترجمے والا قرآن اپنے سامنے نہیں رکھوں گا، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ بغیر ترجمے والا قرآن جہاں سے برآمد ہو، اس مولوی صاحب کو، اس امام مسجد کو، اور جس گھر سے برآمد ہو اس گھر والے کو سزا ملنی چاہیے۔ اور آپ کم از کم قرآن اٹھا کر اپنے کسی شاگرد کو، کسی سٹوڈنٹس کو دیتے اور کہتے بھئی چلو اس کو باہر لے جاؤ۔ سب سے پہلے عمل جو ہے میں اپنے گھر سے کر رہا ہوں، اپنے کمرے سے کر رہا ہوں، اپنی ٹیبل سے کر رہا ہوں۔ کم از کم پتر یہ مطالبہ کرنے سے پہلے اتنا تو کر لیتا نا، قرآن پاک خود اٹھوا دیتا میز سے، اور پھر اس کے بعد مطالبہ کرتا جس مولوی سے بغیر ترجمے کے قرآن برآمد ہوگا اس کو تعزیر ملنی چاہیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے تعزیر آپ کو ہی ملنی چاہیے، کیونکہ آپ نے مطالبہ کر کے خود ہی پھر اس کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ لعنت ہے وہ تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا ہے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر